الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 69، 70 اور 71 ہے۔ پیچھے 3 گناہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گناہ والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر، ایک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایک یہ۔ نمبر 2 ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، دوسرا کسی کو قتل کرتے ہیں۔ تیسرا ولا یزنون، وہ زنا کرتے ہیں، یعنی مومن 3 چیزوں سے بچتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کو کئی گنا عذاب دیں گے، یعنی زیادہ عذاب دیں گے، بڑھا کے عذاب دیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے میں ان گناہوں کی قباحت ذکر کر آیا اور یضاعف کی وجہ بھی بتائی کہ جس نے جتنی برائی کی ہے اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کئی گنا بڑھا کے عذاب ہوگا، اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ دوسری بات وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک اجماعی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث سے منقول ہے کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان، مسلمان ہے اس کے دل میں مثقال حبہ، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، بالکل تھوڑا سا ایمان ہے۔ یخرج من النار، آگ سے نکال دیا جائے گا، یعنی جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے وہ آگ میں نہیں رہے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ چنانچہ 3 درجات ہیں، پہلا درجہ ہے جنت، دوسرا درجہ ہے اعراف، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، تیسرا درجہ ہے جہنم۔ تو جو جہنم ہے وہ جہنمی اس میں رہیں گے، اور کچھ لوگ اعراف جیسے خودکشی کرنے والے ان کو درمیان میں رکھیں گے، لیکن پھر ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اعراف کا درجہ ختم کر دیا جائے گا۔ جنت کے اندر، جہنم کے اندر بھی جس کے دل میں ایمان ذرہ برابر بھی ہوگا اس کو بھی جہنم سے بالآخر نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جنت کے دروازے بند، جہنم کے دروازے بند، اب جہنم سے کوئی بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ روایتوں میں اس طریقے سے آتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب سمجھائی ہے، سمجھانے کے لیے حکایت لکھی ہے، فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک رائی کے دانوں کے برابر بھرا ہوا ہو۔ رائی کا دانہ آج کل ہم لوگ ظاہری بات ہے ایگریکلچر سے واقف نہیں ہے تو دیکھتے نہیں، سمجھ لیں جو چینی کا دانہ ہوتا ہے جس سے تل ہے تو اس جتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو جو رائی کا دانہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ 500 برس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے اور وہ ایک دانہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے، پھر 500 برس گزرتے ہیں دوسرا دانہ، پھر 500 برس گزرتے ہیں تیسرا دانہ، یوں کرتے 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 وہ سارے رائی کے دانے چن لے گا۔ یہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، جہنمی اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ قرآن مجید میں خالدین فیہا ابدا، جہنم میں رہنے والے ہمیشہ وہی ہوں گے جو کافر ہوں گے، مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، اولین واہلے میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، لیکن وہ کسی نہ کسی وقت اگر اس کے نصیب میں جہنم آ گئی تو
پھر کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور جائے گا. لیکن یہ 3 گناہ ایسے ہیں. نمبر 1 تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو کافر ہو گیا. نمبر دو یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کیا. نمبر 3 یہ کہ زنا کیا. تو یہ 2 گناہ، زنا کیا اور قتل کیا، جو 2 گناہ ایسے ہیں ان کے لیے فرمایا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ذلیل ہو کے رہیں گے، یہ 2 گناہ کرنے والے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں رہیں گے؟ تو علماء نے تقریباً تمام مفسرین نے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا سے مطلب یہ ہے کہ یہ 2 گناہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کا عذاب سب سے آخر تک چلتا رہے گا، یعنی ان کا عذاب سب سے زیادہ طویل ہوگا. جیسے کسی نے رشوت لی ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے فلاں غلط کام کیا. لیکن جس نے زنا کیا اور جس شخص نے قتل کیا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن اس کی یہ سزا بہت لمبی ہوگی، بہت زیادہ اس کی سزا لمبی ہوگی. وَيَخْلُدُ سے یہ بتانا مقصود ہے کیونکہ مسلمان نے اگر یہ گناہ کیا ہے، زنا مسلمان نے کیا ہے، الامان والحفیظ اللہ ہم سب کی، میری اور آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کہ اتنا کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے. اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بڑے خاص طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہماری ایجوکیشن کے ذریعے سے، ہمارے میڈیا کے ذریعے سے، ہماری مارکیٹنگ کے ذریعے سے، ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے سے، موبائل ایپس کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے جو زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے خفیہ طریقے سے، ایک خاموش طریقے سے، کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی اقدار بنا دی گئی ہیں. مثلا یہ کہ کوئی شریف آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا، وہ چھپ کے زنا کر لے لیکن دوسری شادی نہیں کر سکتا. کوئی شریف آدمی، کوئی سمجھدار انسان، اور کوئی اگر شریف آدمی شادی کر لے تو وہ شریف رہتا نہیں ہے، وہ کسی بھی درجے میں شریف نہیں شمار کیا جاتا. نہیں جی وہ تو ہے ہی، یعنی اس کو ایک شرفا کی فہرست سے ہی نکال دیا جاتا ہے اگر کوئی اس طریقے سے کر لے. ہماری خواتین میں خاص طور پہ اس طرح کی ایجوکیشن پروموٹ کر دی گئی کہ دوسری شادی کوئی کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو دینی طبقے والے، دنیاوی طبقے والے نیک لوگوں کے ذہن میں جب بات آتی ہے جی دوسری شادی، ہاں شہوت پرست ہے، گھٹیا انسان ہے، ضرور اس کی کوئی آنکھ مٹولی چل گئی ہوگی اس وجہ سے. تو اس طریقے سے ہمارے اوپر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے نکاح کم ہو، زنا بڑھے، کیونکہ انسان کی خواہش ہے ایک روٹی کے بعد دوسری روٹی اس کو اگر چاہیے تو وہ کیا اس کا کوئی جرم ہے؟ اگر کسی شخص کو بخار چڑھ گیا تو یہ جرم ہے، کسی شخص کو ذہنی مرض ہو گیا تو یہ جرم ہے؟ نہیں بھائی، کوئی جرم نہیں ہے. یہ انسان کے جسم کا تقاضا ہے کہ اگر وہ آرام نہیں کرے گا تو ذہنی مریض بن جائے گا. اسی طریقے سے نکاح کی کثرت، اسلام نے نکاح کو پروموٹ کیا ہے، لیکن کفر جو ہے وہ زنا کو پروموٹ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ غلط کاری کی طرف آئیں. اور اللہ نے مرد کی ایک فطرت بنائی ہے، یہ جو موجودہ دور ہے یہ اس فطرت سے مرد کو ہٹا رہا ہے، اس فطرت سے خواتین کو ہٹا رہا ہے. چنانچہ وہ خواتین جن کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی کی عمر میں، ان کی ایک بڑی کثرت ایک دوسرا راستہ اپناتی ہے اپنی خواہش پوری کرنے کا، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کس طریقے سے کہ خواتین کے حقوق کو اجاگر کیا جائے، اور اسی طریقے سے اور ابھی بہت سے ایسے معاملات ہیں. تو وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا کہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے، اتنی وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا کہ یہ ہمیشہ رہے گا. مطلب یہ کہ سزا اس کی بہت لمبی ہے. اللہ ہمارے معاشرے کی، اور میں ڈرتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اللہ خاص طور پہ اس کی حفاظت فرمائے. باقاعدہ انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدہ پورٹلز بنے ہوئے ہیں کہ آپ چند تھوڑے سے پیسے دیں اور آپ کو زنا کرنے کے لیے ہر چیز مہیا کی جائے گی، کمرہ بھی دیا جائے گا اور ہوٹلز بھی دیے جائیں گے. اور الامان والحفیظ اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اس طریقے سے زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کاش ہم اس چیز کو سمجھیں. قرآن مجید نے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ زنا کرنے والے کی سزا اتنی لمبی ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ رہے. البتہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جو توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، فاولئک توبہ بھی کرتا ہے
توبہ کرتا ہے اپنے تمام اعمال سے، پچھلے تمام اعمال سے. کسی نے قتل کر دیا اس سے بھی توبہ کرے، کسی نے زنا کر لیا اس سے بھی توبہ کر لیا. تو من عمل عملا صالحا، اور پھر اچھے اعمال بھی کیے. یہ نہیں بس توبہ کر لی پھر دوبارہ کیا، توبہ کر لی پھر دوبارہ کیا، توبہ کر لی پھر دوبارہ کیا. توبہ ایسی توبہ ہو جو انسان کی زندگی کو بدل دے. توبہ کی کچھ شرائط ذکر کی ہیں محدثین نے. ان یندم علیہا، اپنے عمل کے اوپر ندامت ہو، اپنے عمل کے اوپر پریشانی ہو، کلفت ہو. بس اوپر سے نہیں میری توبہ، بس میری توبہ، آج کے بعد میری توبہ، یہ نہیں توبہ، بلکہ اپنے عمل سے ندامت ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے عمل سے الگ ہو جائے. ایسے نہیں کہ اس عمل میں مبتلا بھی ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، جی ہر دفعہ قتل کیا ہر دفعہ توبہ کیا، ہر دفعہ زنا کیا ہر دفعہ توبہ کیا. ایسے نہیں، زنا کو چھوڑے، اس کے اسباب کو بھی چھوڑے. کہ نمبر 2 گناہ سے الگ ہو جائے، ندامت ہو. نمبر 2 گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر 3 پکا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ یہ نہیں کروں گا. پکا ارادہ ہو. ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ارادے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان اسباب سے بھی دور ہو جائے جن اسباب کے ذریعے سے اس گناہ میں مبتلا ہوا تھا. اگر کسی ایسے ذریعے سے، کسی کانٹیکٹ نمبر کے ذریعے سے، کسی بندے کے ذریعے سے اس گناہ میں مبتلا ہوا تو اس بندے سے رابطہ ختم کرے، اسباب گناہ سے دور ہو. اور نمبر 4 یہ کہ جس کا حق مارو حق چھوڑ دے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ بنیادی 3 شرائط ہیں. اور چوتھی شرائط حقوق اللہ کے متعلق. تو من عمل عملا صالحا، اچھے عمل کرے. فاولئک، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نے جتنے گناہ کیے ہیں، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ آنے والی نیکیوں کو اس کے گناہوں کی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، پرانے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم. اور کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کو تم سے کچھ چاہیے، کہ اللہ کو تمہارے سجدوں سے مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو تمہارے معافی مانگ لینے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. جسے باپ سے معافی مانگتا ہے بیٹا تو باپ کو خوشی ہوتی ہے. ایسے اللہ کو نہیں، اللہ کو ایسا نہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ کی عادت مبارکہ ہے. اور اللہ رب العزت اپنے اس مزاج باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہم معاف کرتے ہیں اور ہم رحم کرنے والے ہیں جو ہم سے معافی مانگتے ہیں. لہذا تم بھی معافی مانگو تو ہم تم کو بھی معاف کر دیں گے. یہ گناہ کرنے والے مایوس نہ ہوں کہ ہم نے یہ گناہ کر دیا، مایوس نہ ہوں، بلکہ ہم ان کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا.